یہ اتنی اب باتیں سیریس ہو گئی ہیں. طلال بھی چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم موو بھی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کو موو بھی کر دیا جائے. پارٹی بین کا آپ نے پنجاب اسمبلی سے ریزولوشن بھی پاس کروا دیا، پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہے. آپ نے اب یہ سارے فیصلے اختیار صاحب کر لیے ہیں کہ اب یہ ساری بات چیت ختم. وہ کل میرے پروگرام انہوں نے بھی کہا، رانا ثناء اللہ نے کہ جی دروازہ تو کبھی کھلا ہی نہیں نیگوسیشنز کا. اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ بین بھی ہوگی اور لیڈران بھی بین ہوں گے، پارٹی بین ہوگی، گورنر راج بھی لگے گا. لیٹ دا کانسیکوینسز واٹ ایور دا کانسیکوینسز بھی. یہ فیصلے ہو گئے ہیں سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. سب سے پہلے اس طرف آتے ہیں کہ گورنر رول اگر لگتا ہے تو ان کے لیے کن عوامل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دیکھ لیں کہ وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. آن دا ٹیبل موجود ہیں. کسی پارٹی کو بین کرنے کے لیے کن کن کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں بھی گور صاحب نے ایک اچھا بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بتا دیں کہ چیف منسٹر کو انہوں نے کون سا کام کیا، کہا فیڈرل گورنمنٹ نے جو آئین اور قانون کے مطابق تھا اور اس نے نہیں کیا، تو پھر گورنر راج کی بات لگتی ہے. دیکھیے چیف منسٹر صاحب کی تو سب سے پہلے آپ یہ ارسپانسبلٹی دیکھ لیں کہ جب ان کو میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے، ڈسپائٹ کہ ہی واز پریزنٹ ان اسلام آباد اینڈ ہی اوائڈ ٹو اٹینڈ دا میٹنگ ود پرائم منسٹر. گورنر راج کیا ہو گیا؟ نہیں، میں ویسے آپ کو جنرل جو ان کا اوور آل ایٹیٹیوڈ، چلے رویہ غلط ہوگا، باتیں غلط ہوگی. گورنر راج کس طرف آ جائیں. یہ جو ٹویٹ ہے کیا یہ اس کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں؟ نہ یہ نگل سکتے ہیں، نہ یہ اگل سکتے ہیں. اب اپنی فوج پر حملہ، ریاست پر حملہ، اپنے ملک کی توقیر پر حملے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں. یہ آج جس نہج پر حالات پہنچے ہیں مالک صاحب، دس از ناٹ دا میٹر ان دا گیم آف فیو منٹس اور آورز اور ڈیز اور منتھس. یہ تو بہت پہلے سے چل رہا ہے. کہیں پہ اس نے کہیں پہ تو آ کے پہنچنا تھا. یہ خود یہاں پر آئے. شفیع صاحب یہ بتائیں، ہم تو ان کو نہیں لانا چاہتے. یہ ان کی بات پہ وزن ہے. ہم آئی ڈونٹ وانٹ ٹو امبیرس اینی بڈی، آپ کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن ہم نے ایک پوری لسٹ دیکھی. آپ کی میجورٹی جو لیڈرشپ ہے، سپورٹرز نے نہیں، انہوں نے تو دبا کے کوئی 4 ملین 4.3 کے 4.4 ملین ری ٹویٹس ہوئی اس ٹویٹ کی. لیکن جو آپ کے مین لیڈرز ہیں ان میں سے تو میجورٹی نے اس کو ری ٹویٹ بھی نہیں کیا. اگر وہ بیانیے کے ساتھ ہیں تو پھر انہوں نے ری ٹویٹ کیوں نہیں کیا؟ خان صاحب کی اگر ٹویٹ 100% ٹھیک تھی، اس کا کوئی پرابلم نہیں تھا، تو ری ٹویٹ کیوں نہیں کیا آپ کے لیڈران نے؟ دیکھیے سب سے پہلے آپ کا شکریہ مالک صاحب. دیکھیے جہاں تک ٹویٹس کی بات ہے تو بات نہ ٹویٹ کی ہے، بات صرف سمپل سی ہے کہ عمران خان صاحب اتنے مقبول ہو گئے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مقبول ہے، اور یہ چیز کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی. جیسے گورنر رول کی بات اختیار صاحب نے کی، دیکھیے میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں کہ گورنر رول صرف ہم تحریک انصاف کی گورنمنٹ ختم کرنے کے لیے نہیں ہو رہا. یہ گورنر رول لگائیں گے، 4.5 کروڑ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کو سبوتاج کریں گے، رون دیں گے اس کو. ہماری گورنمنٹ تو چلی جائے گی نا. ہم اقتدار کے لیے تو نہیں، اقتدار ہماری مجبوری نہیں ہے. گورنر رول لگانا ہے، یہ شوق ہی پورا کر لیں. 9 اپریل سے لے کے آج تک کون سا حربہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوا. یہ جو گورنر رول والی دھمکی ہے نا، یہ کہتے ہیں ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، بس اب سائن کرنے، کر لے سائن. یہ ایڈونچر بھی یہ کر لیں. گورنر رول لگانے کے بعد یہ کریں گے ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا میں. اوکے. اور وہ ہمارے جو قبائلی ایریاز ہیں یہ جائیں گے ادھر ملٹری آپریشن کریں گے. 20 سال سے وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں. یہ گورنر رول تحریک انصاف کو، گورنمنٹ کو، وہ کہہ رہے ہیں ہم آئی بی اوز کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، ٹارگیٹڈ ہیں. وہ تو تقریباً کوئی دیکھا جائے تو روز کے بلوچستان اور اس کے ملا کے کوئی 250-300 روز کے بن رہے ہیں. 14,000 پلس خیبر پختونخوا میں ہو چکے ہیں. تو دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ دہشت گرد کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہی تو ہماری، یہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی کے آپ نے ٹوٹل کے پی میں 3300 آدمی ہے سی ٹی ڈی کے سٹاف کا. تو جب ہم بلڈ اپ نہیں کر رہے. اچھا، پھر جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں سی ٹی ٹی کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے، پولیس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے ہمیں فنڈز دے دیں، وہ یہ نہیں دیتے. 1% NFC میں جو یہ ہمیں دیتے ہیں وہ صرف 1% انفراسٹرکچر جو ڈیمیج ہوا ہے ان آپریشن کے دوران اس کے لیے مختص ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے لیے آپ کو فنڈز چاہیے وہ یہ لوگ نہیں دے رہے. نہیں، دیکھیں بات بڑی سمپل ہے مالک صاحب کہ فنڈز یہ نہیں دیتے. NFC کا شیئر، اپنا شیئر وہ ہمیں نہیں ملتا. کون سا ہم نے غیر آئینی غیر قانونی کام کر دیا؟ یہ گورنر رول لگانے جا رہے ہیں. یہ ایک بتا دے، ایک
مسئلہ وہی ہے کہ تحریک انصاف کی ایک حکومت ان سے ہضم نہیں ہو رہی. مینڈیٹ ہمارا چھینا گیا سینٹر میں, پنجاب گورنمنٹ ہم سے چھینی گئی. ایک خیبر پختونخوا جو قلعہ واحد رہ چکا ہے, یہ اس کو فتح کرنا چاہتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, میں دیکھتا ہوں کہ کنفیوژن ہمیں بہت نظر آتی ہے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر. کل آپ کی پارلیمنٹری پارٹی کا ایک سے اجلاس ہوا, بڑا امپورٹنٹ تھا. اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا. اس اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی نے اعلان کیا کہ ایک سینئر حکومتی وفاقی وزیر کی جانب سے عمران خان اور ان کی اہلیہ کی جیل سہولیات کے حوالے سے قائم کمیٹی کی پیشکش قبول کر لی گئی. آج آپ ہی کے لیڈران ویریس, عاطف خان نے کہا, پھر ڈاکٹر امجد نے کہا, صاحبزادہ سبقت اللہ نے کہا, انہوں نے کل کہا اس پارٹی میں یہ ڈسکشن ہی نہیں ہوا. یہ معاملہ قبولیت تو دور کی بات ہے, یہ ڈسکس بھی نہیں ہوا کمیٹی کے اندر. اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں سپلٹ نظر آتا ہے. اور جو میرا آپ سے سوال تھا, اگر وہ ٹویٹ پرابلم نہیں تھی تو آپ کے بہت زیادہ مین لیڈران نے وہ ری ٹویٹ ہی کیا. جب آگے ہر چیز ری ٹویٹ کرتے ہیں وہ خان صاحب کی, پھر یہ ری ٹویٹ کیوں نہیں کیا اور یہ کنفیوژنس کیوں آ رہی ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں وہ رانا صاحب نے کل کہا جی ایک اڈیالہ پی ٹی آئی ہوگی اور ایک دوسری پی ٹی آئی. پی ٹی آئی ایک ہی ہے, عمران خان. تحریک انصاف عمران خان ہے, عمران خان تحریک انصاف ہے. جو اس پارٹی میں فارورڈ بلاک بنانا چاہتا ہے یا جو شخص خان صاحب سے ڈسٹینس اختیار کرنا چاہتا ہے, اس پہ ہم پاکستان کی زمین تنگ کریں گے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. یہ جو مائنس عمران کی بات ہو رہی ہے, کیا مطلب ہے زمین کیسے تنگ کریں گے؟ وہ گھر سے نہیں نکل پائے گا, ہمارا ورکر اس کو نہیں چھوڑے گا. وہ عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہی لے کے آیا ہے نا, اس کا ذاتی ووٹ تو 500 انہوں نے اب یہی بات آپ کی پکڑ لینی ہے کہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. نہیں, دھمکی یار ہم جانے, ہمارا پارٹی ورکر جانے, ہماری پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایس جانے, ان کا کیا کام ہے؟ یہ بات بھی بتائیں جی.